بات حاکم نبی دی پڑھ لے، تو بات حاکم نبی دی کر لے، تو بات حاکم نبی دی پڑھ لے، تو نات حاکم او دن حشر دے سنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں سزا نہ ملسی، او دن حشر دے سنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں سزا نہ ملسی، جہان سارا تو پھر لہبا میں مدینے ورگی فضا نہ ملسی، حضور بے در جیا کوئی در کتے تینوں دوسرا نہ ملسی۔ سبحان اللہ، دعوت خطاب دیے جا رہا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس محفل میں آل نبی مراد علی جناب سید محمد اسلم شاہ صاحب موجود ہیں۔ ان کی باتیں مختصر ہوتی ہیں لیکن بڑی دلکش، دل آویز، دل نشین باتیں ہوتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہیں اس محفل میں اپنا حصہ ہمیں عطا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اعلیٰ ہے ذات محمد خدا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ارباب دیوکار مولانا علامہ شوکت صاحب نے کہا کہ خطاب کریں گے، دو عالموں کی موجودگی میں میرا کیا خطاب ہوگا۔ بڑے عرصے کے بعد علامہ انور قمر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جناب حاجی صفی صاحب کو شکریہ ہے کہ برسوں کے پچھلے دوست ملا دیے۔ ان کی زیارت ہوتی رہتی ہے لیکن وہ ٹی وی کے ذریعے ہے، بہت اچھی بات ہے۔ خطاب نہیں کرنا چند گزشات ہیں پیش خدمت۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تک جتنے راستے جاتے ہیں سب انسانوں کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ آج تک اللہ کے بارے میں جتنی معلومات حاصل ہوئی ہے سب انسانوں کے ذریعے سے آئی ہے۔ انسان ہی متلاشی ہے اور انسان ہی مظہر صفات ہے۔ کتابیں آئی ہیں تو وہ انسانوں پہ آئی ہیں، پیغمبر بھی انسان ہی تھے، جن سے مخاطب تھے وہ بھی انسان ہی تھے۔ انسانیت کو چھوڑ کے، انسان کو چھوڑ کے جو راستہ اختیار کیا جائے گا وہ گمراہی ہے، اور جس نے انسان کو چھوڑ کے اپنی عبادت ہم نے پیش کی تھی، عبادت اس کے منہ پہ دے ماری گئی اور رد کر دیا گیا کہ میں نے انسان بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنی روح پھونکی ہے۔ کوئی بڑا پرابلم ہے، میں نہ ماننا کیا گل جی۔ انسان کا منکر کائنات میں کہیں بھی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی وجہ کہ مسلمان ہر نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں کہ مالک ان انسانوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، سیدھا راستہ وہ خدا کا راستہ۔ پیغمبر جتنے بھی آئے سب انسان تھے، مالک نے جتنے پیغام بھیجے ہیں انسانوں کے ذریعے انسان کی بقا کے لیے بھیجے ہیں۔ مالک چاہتا ہے کہ انسان نجات حاصل کرے، میری رحمت سے برسے، اس کو جنت عطا ہو، پیغمبروں کی بات مانے تو جنت ملے گی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ بندہ پھر بھی نہ سنا، اپنا سر دوزوں کی دیاد ہے، پھر اس کی اپنی غلطی ہے۔ اتنا کچھ بندوبست کر دیا گیا اس کے نجات کے لیے، اس کے بعد بھی وہ باز نہ آئے تو کوئی فالٹ تھی۔ اور جو انسانوں میں جو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں وہ انسانوں کے بھی قریب ہوتے ہیں۔
اس لیے کہ جو محبوب رب العالمین ہے وہی تو رحمت العالمین ہے. جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہی تو مخلوق پر مہربان ہیں، مخلوق پر رحمت ہیں. کہنے والے نے کہا تھا طائف میں کہ محبوب انہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے تو ان پہ یہ پہاڑیاں گرا دیتے ہیں. کہا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ میرے مقام کو جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. تحقیق پوچھتی ہے کہ سابقہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب لوگوں نے نبیوں کی گستاخی کی، نبیوں کی بات نہیں مانی تو وہ تو قومیں تباہ ہو گئی. یہاں پیغمبر رحمت العالمین نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ کہا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے مارا ہے، پیغام میں نے مالک کا دیا تھا، زخمی انہوں نے مجھ کو کر دیا، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، میں تباہی کی دعا نہیں مانگتا. تو میدان محشر میں بھی مالک یہی سوچے گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے گناہ تو کیے ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، لیکن امت محبوب کی ہے، بدلہ تو یہی بنتا ہے. بابی وزیر کا سیم کسی نے کہا تھا میں جہنم میں جاؤں کیسے ہوگا رحمت کو گوارا. تو یہ محبوب کی امت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، ہر طرف رحمت ہے. یہ ہم ہی ہیں کہ ہم رحمت کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم رحمت العالمین سے اگر دور ہیں تو رحمت کا کیا سمجھیں گے. یہ دین ہی مکمل رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، محبوب بھی رحمت ہے. اور آپ کے ہر انسان کے گھر میں دو رحمتیں موجود ہیں، اس کے مائی اور باپ. اگر وہ رحمتیں سمجھ نہیں آئی تو اس کی رحمت کب سمجھ آئے گی. اور بابی جی وقار بڑا اچھا محفل جا رہی ہے. جناب حافظ صاحب نے، اشتیاق صاحب نے بہت اچھے سے پڑھا اور بڑی اچھے انداز میں محفل آگے چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد علامہ خطاب فرمائیں گے اور یہ مزید محفل اجاگر ہوگی. میں انہیں الفاظ پہ ختم کرتا ہوں. یہ تھے جناب سید محمد اسلم صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز میں نبی پاک علیہ السلام کے دین کی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرما رہے تھے. دعا کریں اللہ رب العزت ان کو سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں دعوت دیے جا رہا تھا جناب حافظ سراج الحق صاحب کو، لیکن ان سے پہلے ایک دو شعر پیش کرنے کے لیے جناب محمد آصف صاحب، آصف جتا صاحب وہ دو تین اشعار پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عید میلاد النبی زندہ باد. سبحان اللہ. سب مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا غم نہ کر سفینے کا ان پہ چھوڑ دے
کشتی غم نہ کر سفینے کا ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا یہ تھے جناب محمد آصف جتا صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب کے نذرانے پیش کر رہے تھے. اب میں دعوت دیے جا رہا ہوں جناب حافظ سراج الحق صاحب کو جو لائکراس سے تشریف لائے ہیں, ہمارے مہمان ہیں. وہ بھی اپنی محبت بری آواز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب کے نذرانے پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سنتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ بہت کٹن لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں میرے کریم میں تیرے در کا فقیر
جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو، کھیلا اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو خیر ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو خیر ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں یہ آپ نے کلام سماعت فرمایا، تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ محفل بھائی سفیر الحاج یوسف صاحب کے گھر میں یہ محفل میلاد سجی ہوئی ہے، تو اب ہم آخری خطاب جو ہے وہ سنیں گے اور اپنے ذوق کو تازہ کریں گے اپنے ان بیانات کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ انسان اگر کسی اور ذہن میں کوئی سوچ ہے تو اس کو ہٹا کے سرکار دو عالم وسلم کی میلاد کی طرف کرے، تاکہ پتر جمے جے کسے دا اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے، پتر جمے جے کسے دا اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے، ونڈ ونڈ اندر ہوندے فرق لکھاں کوئی پیار توفیق دے نال ونڈے، ساری اپنی ظرف دی گل ہوندی کوئی مٹھائی اتے کوئی مال ونڈے، آمد جدو حضور دی ہوئی ناصر اللہ پاک نے میاں نو لال ونڈے۔ تو یہ محفل سرکار کے صدقے سے یہاں پہ چل رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ایسی محفل میں ہم سب کو بار بار یہاں پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے، حجر اسود موڑ جواب دیتا میرا شان بھی سب تو والا ہے، مینوں دنیا اتے چم دے نہیں مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ تو ان کے وسیلے سے یہ محفلیں سجی ہوئی ہیں، اور آج آخری جو ہے خطاب ہمارے استاد العلماء آپ خوبی واقف ہوں گے، ان کا پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے، انوار شریعت بہت ہی خوبصورت پروگرام یہ نوٹنگ پہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں کی جان اسلام کی پہچان جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد انور نقشبندی صاحب، ہم ان کی مدح جلالے کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنے پیارے سے بیانات سے اس محفل میں درود پیدا کریں۔ تو ان کے آنے سے آپ ایک زوردار اور بیداری والا نعرہ لگائیں تاکہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس محفل میں جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ اج آمد ہے اس سونے دی جڑا دوزخ نالو سونا ہے، اج آمد ہے اس سونے دی جڑا دوزخ نالو سونا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے، حیاتی مماتی نہ کوئی پرندہ، نہ آدم نہ ہوا نہ مویا نہ زندہ، نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خوانی، ثنا خان نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا۔ الحمد لله
لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم سيدنا مولانا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کون آیا ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا. دیے دلوں کی جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جاں وہ ذکر ذکر محمدی ہے. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کی اس محفل پاک میں فخر سادات اکرام محترم جناب سید محمد اسلم شاہ صاحب دعوت برکات القدسیہ بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے دیرین دوست حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شاکر صاحب، مولانا حافظ محمد فیاض صاحب اور محترم اتاری صاحب، آپ تمام احباب اور بالخصوص بانی محفل الحاج صوفی محمد سفیر قادری زیدہ اقبال ہو، جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا ہے. سنی کی پہچان یہی ہے،
سنی جو بھی کام کرے گا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد پاک ضرور سجائے گا. سبحان اللہ. اور یہ ہمارا حصہ ہے، اللہ کا خاص کرم ہے. اگر ہم تمام مکاتب فکر پہ غور کریں، کوئی صحابہ کرام کا بغض رکھتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کا بغض ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو اولیاء کرام کا بغض رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو انبیاء کرام پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت جو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، یہ وہ جماعت ہے جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ. یہ اہل سنت و جماعت ہیں. اور اللہ کا خاص کرم ہے، جہاں خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہیں وہاں رسول اللہ کی رسالت کا بھی اعلان کرتے ہیں، وہاں صحابہ کرام کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی یہ محبت کرتے ہیں. سنیوں کے گھروں میں محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، یہ تو ہمارا ہی تو حصہ ہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اور ہو بھی کیوں نہ، اس لیے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، جلوہ گری پر ایمان والوں کو، جتنے بھی اہل ایمان ہیں انہیں فخر ہے کہ ہمیں کائنات کے اندر اللہ کا محبوب مل گیا، کائنات کے اندر رب کا حبیب مل گیا، کائنات کا تاجدار مل گیا، ہم سب کا منجا و مأویٰ مل گیا. اس لیے کہ ایک ایسا دور تھا انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، عورتوں کو بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا، ایک دوسرے پہ ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قبائل کے اندر جنگ چھڑ جاتی تو ہزار سال چلتی رہتی، اور انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، بارگاہ سمدیت میں عرض کر رہی تھی پروردگار عالم کوئی ہادی تو بھیج دے، کوئی رہبر تو بھیج دے، ایسا رہنما تو بھیج دے، ایسا نبی اور رسول تو بھیج دے جو ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، جو ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے. پھر کیا ہوا؟ حاطف غیبی سے ایک آواز آئی. وہ آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر. اس آواز کو شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. یکایک رحمت حق کو بہانا مل گیا، اور حضرت آمنہ کو ان کو کنزن کا خزانہ مل گیا، اور حضرت حسنین کو بے مثل لانا مل گیا، اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد النبی، اہل سنت. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کائنات کی رہنمائی کے لیے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کا ذاتی اسم ہے. ویسے علماء نے لکھا کہ آپ کے اسماء گرامی میں سے بعض نے 300 لکھے صفاتی اسماء گرامی، بعض نے 200، کسی نے 100، اور تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول، انہوں نے لکھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی اسماء گرامی 1000 حضور کے صفاتی اسماء گرامی ہیں، اور ان میں حضور کا ایک نام ہے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور قرآن مجید میں میں نے جو تلاوت کی ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اسم پہ آپ اگر غور کریں، کائنات میں بڑے بڑے نامور لوگ آئیں گے، مگر جو اسم محمد کے اندر جاذبیت ہے، جو اسم محمد کا کمال ہے، جو اسم محمد کافر کہنے لگے، جب ہم حضور کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں تو پھر محمد کا معنی ہی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات کی جس کی بار بار تعریف کی جائے، لہذا ہم مزمم کہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب، کافر تو آپ کو مزمم کہنا شروع کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مزمم کوئی اور ہوگا، رب نے تو مجھے محمد بنا کے بھیجا۔ اور محمد پہ اگر غور کریں، ایک ہے اللہ، رب کا اسم ذاتی اللہ اور حضور کا اسم ذاتی محمد، ان پہ اگر ہم غور کریں، اللہ بھی مشدد ہے اور محمد بھی مشدد ہے۔ اللہ میں بھی 2 لام ہیں، محمد میں بھی 2 میم ہیں۔ اللہ میں شد جو ہے، علماء نے لکھا شد جو ہے وہ جس جملے میں شد ہوتی ہے، شد گویا تاج کا مقام رکھتی ہے، گویا کہ یہاں لفظ اللہ پہ جو شد موجود ہے اس میں الوہیت کا تاج ہے، اور لفظ محمد پہ شد موجود ہے، یہاں رسالت کا تاج موجود ہے۔ تو گویا اللہ نے اشارہ دے دیا کہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اب آپ اس پہ غور کریں، لفظ اللہ کہیں اللہ اللہ اللہ، اہل محمد ذکر کرتے ہیں لیکن ہمارے لب نہیں ملتے۔ اب ہم اس میں محمد پہ غور کرتے ہیں، محمد محمد 2 دفعہ لب ملتے ہیں، یہ لب دوسرے سے ملتا ہے، ایک بار، حمد 2 مرتبہ۔ اب اس میں علماء نے لکھا اشارہ یہ ہے ایمان والو، اللہ 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 پکارتے رہو گے اس وقت تک رب نہیں ملے گا جب تک محمد کا نام لو گے، محمد کا ذکر کرو گے تو پھر رب بھی مل جائے گا۔ اور کہتا ہے کہ تم میں ہم میں جدائی ہے، یہ تو ہوائی کسی ظالم نہیں اڑائی۔ اس میں محمد پہ بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا ذاتی اسم ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی برکات دیکھیں۔ اس میں محمد تورات میں اگر ایک آدمی نے پڑھا، یہودی تھا، ملک شام کا رہنے والا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات کھول کے پڑھتا ہے، 4 مقام پہ لکھا ہوا تو حضور کا نام نامی اس میں گرامی، قربان جائے اس نام پہ۔ یہ کیسا پیارا نام ہے، یہ نام کتنا پیارا اس میں محمد، اگر اس پہ غور کریں نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ اور یہاں گرنے والا جو محمد کا نام لیتا ہے گرتے گرتے خدا اسے تھام لیتا ہے۔ پھر کیا ہوا، ملک شام میں ایک آدمی نے تورات کھولی، تلاوت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تورات کی جب تلاوت شروع کی تو ایک مقام پہ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد 4 جگہ پہ درج تھا۔ کہنے لگا یہ نام کیسا، ایسے کر کے اس نے کھرچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تورات سے 4 جگہ سے اسم محمد کو اس نے مٹا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن پھر تورات کو کھول کے دیکھتا ہے، 4 مقام سے اس نے تورات سے اسم محمد کو مٹایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں 8 مقام پہ اسم محمد کو درج کروا دیا۔ اب 8 جگہ سے مٹایا، اب تیسرے دن جب تورات کھولتا ہے کہتے ہیں میں اس کو مٹا رہا ہوں، دیکھا تیسرے دن تورات کھول کے دیکھتا ہے 12 مقام پہ اسم محمد موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے اسم محمد کی برکات دیکھیں، یہودی کہنے لگا جس نام کو میں مٹا رہا ہوں کوئی ذات ہے اس کے نام کو بار بار تعریف فرما رہی ہے، غیب سے آواز آ رہی تھی اے یہودی تو اس میں محمد کو مٹانا چاہتا ہے، اس میں محمد کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ہم اس میں محمد کو اور محمد کی ذات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ اس میں محمد کا اثر تم میں بھی ہو جائے گا۔ آخر کار اس نے کہا میں نے اس میں محمد سے خوشبو پائی، خوشبو پانے کے بعد میرے دل کے اندر ایمان کی چنگاری روشن ہوئی، میرے دل کے اندر محبت پیدا ہوئی، چلو پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ذات ہے،
کسی نے پوچھا، کسی نے بتایا مدینہ طیبہ کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ملک شام سے سفر کر کے مدینہ شریف پہنچا۔ کچھ دنوں کے بعد جب مدینہ پہنچا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کو ابھی 3 دن ہو چکے تھے۔ اب جب حضور کا وصال ہو جائے اور مدینہ میں آ کر حضور کے متعلق کوئی پوچھے، بتاؤ ہمیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، میں خواب میں دیکھ کر یا میں تورات میں پڑھ کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ سے کہا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام کے وصال کو ابھی 3 دن ہو چکے۔ یہودی کہنے لگا مجھے علی مجھے یہ تو بتائیے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا کوئی ایک آپ کے جسم پاک سے لگنے والا کوئی ایک لباس کا کوئی ایک حصہ مجھے دے دیں، آپ کا کوئی کرتا مبارک ہو، آپ سے لگنے والا کوئی کپڑا مجھے دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا تبرک جب موجود آپ نے دکھایا، یہودی سن کر جاتا ہے، کہتا ہے قسم ہے رب کعبہ کی، جو خوشبو میں نے وہاں نام محمد سے پائی تھی، آج وہی خوشبو محمد کے کرتے سے بھی مجھے آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب میں اس نام کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک پہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب، اللہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ کے حبیب آج میں نے آپ کو گواہ بنا کے میرے اسلام کو قبول کر لیا، اے اللہ کے حبیب اگر میرا اسلام قبول ہے تو یا رسول اللہ میری ابھی روح پرواز کر جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت اس کی روح پرواز کی گئی، پرواز ہو گئی، اور اس کے بعد اس سے کہا حضرت مولا کائنات نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور جنت البقیع کے اندر دفن بھی کر دیا۔ یہ ہے نام محمد کی برکات۔ لو چوم کی نام محمد کا، لو چوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی ہے، اس نام کے صدقے بیٹھے ہیں، اس نام کے صدقے بیٹھے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے۔ پر تو میں یاد کر رہا تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم پاک ہے۔ حضور کے اسم پاک پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، امام تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی فوت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے اٹھا کے ایک ایسی غلاظت والی جگہ پہ اسے ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر آپ جائیں، جا کر اسے اٹھائیں اور اسے غسل دیں، اسے کفن پہنائیں اور اسے فلاں جگہ دفن کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم حکمت کیا ہے، یہ تو بڑا گنہگار تھا، سیاکار تھا، فرمایا بے شک یہ گنہگار تھا، اے میرے پیغمبر حکمت یہ ہے کہ یہ ہر روز جب تورات کھولتا تھا جہاں پہ اس میں محمد درج ہوتا تھا، محمد کے نام کو یہ چوم لیا کرتا۔ میں نے محمد کی برکت سے اسے دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور ہم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول۔ اس لیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات جن کا نام نامی اسم محمد ہے، حضور کا نام اسم محمد، اور اسم محمد کے اتنے اشارے ہیں، اگر اس پہ ایک اسم احمد بھی ہے اور ایک اسم محمد بھی ہے، احمد پہ بھی غور کریں، یہ بھی حضور کے ذاتی نام ہے، احمد قرآن مجید میں موجود ہے، محمد قرآن مجید میں 4 جگہ پہ موجود ہے، اور اسم احمد پہ ہم غور کریں تو احمد الف ہا میم دال کتنے حرف آتے ہیں؟ 4۔ اور نماز انسان پڑھتا ہے، نماز کی حالتیں ہیں 4، قیام، رکوع، سجود،
قیام، رکوع، سجود اور آخری عطایات، یہ چار حالتیں ہیں نماز میں. اور حدیث پاک میں آتے ہیں الصلاۃ میراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. پروردگار عالم روزہ بھی تو تیری طرف سے یہ معراج نہ کہا گیا، حج بھی ہے اسے معراج نہ کہا گیا، زکات دینے والے کو معراج کی سعادت نہ عطا کی گئی، سخی کو یہ سعادت نہ عطا کی گئی. الصلاۃ میراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. پروردگار عالم حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت اس میں یہ ہے، اے میرے بندو حکمت یہ ہے، اگر غور کرو تو نمازی کی حالت، نماز میں چار حالتیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، آخری عطایات ہے. اب اس میں احمد پہ غور کریں. جب قیام کی حالت میں ہوتا ہے الف بن جاتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے ہا بن جاتا ہے، جب عطیات میں اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے میم بن جاتا ہے، جب عطیات میں بیٹھتا ہے دال بن جاتا ہے. گویا اس میں حکمت یہ ہے کہ ایمان والوں یاد رکھو، بے شک نماز عبادت تو اللہ کی ہے، مگر اللہ چاہتا ہے مجھے اس ایسی عبادت پسند ہے جس میں صورت اور جس میں اس میں محبت کا نقشہ ہو، وہ عبادت میں میری بارگاہ میں قبول ہے. اور پھر مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہوئے. امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد بن حنبل، بڑے امام. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، بڑا خوبصورت چہرہ. ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی علماء ہوں گے، مشائخ ہوں گے، آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے ان کے چہرے پہ حسن و جمال ہوگا، نبی کی محبت کی جھلک موجود ہوگی، نبی کی محبت کا چراغ ان کے چہرے پہ بھی روشن ہوگا. اور دوسروں کو بھی دیکھے نا، بار وہ یہی تلاش کرتے ہیں یہ نقص ہے یہ نقص ہے، مگر چہرے کو دیکھے نا. تو میں بات کر رہا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک دفعہ شاگردوں نے بلایا، حضرت آپ تشریف لائے، آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر. آپ تشریف لے گئے، راستے میں جاتے ہوئے ایک بڑی قطار بن گئی، ادھر بھی آدمی ہیں ادھر بھی آدمی ہیں، کھڑے ہو کر انتظار استقبال کر رہے ہیں. اور اس میں کچھ یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، کچھ بدھ مذہب بھی تھے، سارے آئے. انہوں نے جا کر جب سارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوئے، دیکھا تو فوراً جناب انہوں نے دیکھتے ہی یہودیوں نے عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور جب وہاں پہنچے امام محمد کی مجلس میں تو سارے کلمہ کو مسلمان ہو چکے تھے. مسلمانوں نے ان سے کہا ارے یہودیوں عیسائیوں یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو امام صاحب نے بحث نہیں کیا، ابھی تو امام صاحب نے بیان نہیں کیا، ابھی تو امام صاحب نے خطاب نہیں فرمایا، ابھی تو امام صاحب نے تبلیغ نہیں فرمائی، تم کلمہ پڑھ چکے ہو. کہنے لگے ہم کیسے کلمہ نہ پڑھتے، ہم نے جب دیکھا کہ امام محمد کے چہرے کو اتنا حسن و جمال چمک رہا تھا، ہم نے کہا جب چھوٹے محمد کی حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کی حسن و جمال کا کیا عالم ہے. جب ہم نے چھوٹے محمد کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو ہم کہنے لگے ارے جن کے غلاموں کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. قرآن مجید میں آتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اللہ فرماتا ہے محبوب، جہاں اور ترجمے علماء نے کیے ہیں، ایک ترجمہ عاشقوں نے یہ کیا وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چہرہ کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم، محبوب تجھے تیرے چہرے کی قسم. اور کہیں آیا محبوب تیرے شہر کی قسم، کہیں آیا محبوب تیری زلفوں کی قسم. یار یہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے. محبوب کبھی تیرے چہرے کی قسم، کس کا چہرہ؟ آمنہ کے لال کا چہرہ، کس کا چہرہ؟ حبیب کبریا کا چہرہ، کس کا چہرہ؟ شب اسراء کے دولہا کا چہرہ، کس کا چہرہ؟ جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ. ارے جن کے چہرے کا یہ عالم ہے اس ذات کا کیا عالم ہوگا. اس پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم. اب شہر کی قسم کھائی گئی، پروردگار عالم حکمت کیا ہے؟ شہر کی قسم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب ہم اس لیے تیرے شہر کی قسم کھا رہے ہیں کہ اس شہر نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں. یہ ہار اور دلہار ہے محبوب، اس نے تیرے قدموں کے بوسے لیے. علماء نے لکھا ایک آدمی کے پاس اگر ایک ہیرا ہو جس کی 10 کروڑ اس کی ویلیو ہو، 10 کروڑ، اسے آپ اگر ایک تجوری میں رکھ دیں
किसी बर्तन में रख दें, अंगूठी में लगा लें, गले का हार बना डालें, उसकी कीमत 10 करोड़ होगी, इसलिए कि असल कीमत उसकी है। तो गोया अल्लाह ने यहाँ कसम करा, महबूब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, परवरदिगार आलम हिकमत के है, इस शहर की कसमें खाते हैं, क्या यहाँ सफो मरवा है, क्या यहाँ हजर असवद है, यहाँ बैतुल्लाह है, यहाँ ये अजीम मकामात है? फरमाया नहीं नहीं, मैं तो कसम इसलिए खा रहा हूँ कि इस शहर ने मेरे महबूब के कदमों के बोझ से लिए। इसका मतलब ये है कि ये निस्बत महबूब है। अगर निस्बत इसको हो जाए, देखिए ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत, अगर हुजूर मक्का में हैं तो मक्का पूरी कायनात के शहरों से अफजल, हुजूर अगर गारे सौर पे हैं तो गारे सौर तमाम से अफजल, गारे हिरा पे हैं वो सबसे अफजल, हुजूर मक्के में हैं तो मक्का सबसे अफजल। पता ये चला हुजूर मदीना में जाएं, मदीना सबसे अफजल, गुम्बद खजरा में जलवा फरमा हूं तो गुम्बद खजरा सबसे अफजल। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही है, वो मैं अर्ज करता हूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं गुम्बद खजरा के हवाला से, बाद लोग ये कहते हैं कि जी काबा अफजल है या गुम्बद खजरा अफजल है, इस पे उलमा ने अपनी अपनी तहकीक की, लेकिन अहले इल्म फरमाते हैं कि ठीक है, काबे का अपना मकाम बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, रोजा रसूलुल्लाह काबे के करीब, और काबा जो है बाकी तमाम जगहों से अफजल है, मगर वो जगह जिस जगह के साथ सरकार का जिस्म अतहर मस है, फरमाया वो जगह ऐसी है कि वो काबा से भी अफजल है और अर्शे मुअल्ला से भी वो जगह अफजल है। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा नुक्ता लिखा, यहाँ नुक्ता आप ये बयान फरमाते हैं, आप ये फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से रूह मुबारक को निकाला तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरे महबूब की रूह मुबारक को उस मकाम पे रखो जो जगह मेरे महबूब से पाक हो, और उस जगह में मेरे महबूब की रूह रखो जो पाक और मुकद्दस जगह हो, मेरे महबूब के रूह के शायान शान हो। फरिश्ते रूह मुबारक को लेकर, रूह मोहम्मद को लेकर नाज करते हुए कभी मशरक में, कभी मगरब में, कभी शमाल में, कभी जनूब में, मकाम लीगीन में, जन्नत में, परवरदिगार आलम कायनात के अंदर रूह मोहम्मद से कोई अफजल जगह नहीं, हम कहां पे रूह मोहम्मद को रखें? आज अगर गैब से आवाज आई कि ऐ मेरे मुकर्रबीन की जमात फरिश्तों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि पूरी कायनात में रूह मोहम्मद से अफजल कोई और जगह नहीं है, और रूह मोहम्मद का ठिकाना जिसमें मोहम्मद ही हो सकता है, लिहाजा रूह मोहम्मद को जिसमें मोहम्मद ही में लुटा दो। फिर वो जिस्म मुबारक में हुजूर की रूह मुबारक को लुटाया गया। आज जब वहां जाके हम, एक अजीब सी कैफियत होती है, पिछले दिनों में मैं भी हाजिर हुआ, लेकिन एक अजीब समा है, यकीन जानिए मदीना शरीफ के अंदर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ रूहानी तौर पर सरकार का वहाँ कब्जा है और सरकार मलादा फरमा रहे हैं। हमने देखा रोजा पाक के करीब वहाँ अक्सर ये होता है कि जात को कभी इधर करते हैं, लेकिन एक अजीब समा देखा है, कहीं ना देखा जमाने भर में जो कुछ मदीने में जाके देखा। लगा है तजल्लियों का मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा, वो देखो देखो सुनहरी जारी, इधर सवाली उधर सवाली, करीब से उनके जो गुजरा मेरे महबूब ने मुस्कुरा के देखा। अजब लज़्ज़त है बेखुदी की, अजब कशिश है दरे नबी की, ये सरूर कैसा कुछ ना पूछो, लिपट कर निगाहों से लगा के देखा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को गुंबद खजरा की हाजिरी नसीब फरमाए, और आज की इस रूहानी महफिल को अल्लाह की अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत के हवाला से सजाएगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के हवाला से, और इसमें बेशुमार और नुकात हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस हमारी इस मुख्तसर सी महफिल, मुख्तसर नहीं है, कबूलियत के लम्हात हैं अल्लाह की बारगाह में, और उस इबादत में शक नहीं हो सकता कबूलियत में जिस इबादत में दरूद पाक पढ़ा जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ना, जो एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है, और मैं जो 10 मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके 70 दर्जे बुलंद फरमाता है, और मैं जो 70 मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह 1000 दर्जा उसका बुलंद फरमाता है। और मैं बाकी इबादत के अंदर शक तो हो सकता है,
शायद नमाज कबूल हो या ना, रोज़ा कबूल हो या ना, हज कबूल हो या ना, इसलिए कि ये सारी इबादत ज़न्नुल कबूल हैं, गुमान करते हैं कबूल होंगी। मगर दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी रूहानी ग़िज़ा है कि दुरूद पाक के साथ पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा हुआ ये एक ऐसा इनाम है कि अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है, मुस्तफ़ा की बारगाह में भी मकबूल है, ये कतयुल कबूल है। अल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए और गुरु के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दीप रोशन फरमाए और आज की इस रूहानी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। लज्जत इश्क नबी से दिलों को बसाए रखना, लज्जत इश्क नबी से दिलों को बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से छुपाए रखना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत ही खूबसूरत और अहसन अंदाज में बयान फरमा रहे थे और बिल्कुल बहुत ही अच्छे गुजारिशात से हमारे दिलों को, क्योंकि दिल में जब जो मैल होती है वो इसी तरह जड़ती है। अगर कोई भी आशिक मुस्तफा हो तो उसको जज्बा तब भी आता है जब दिल में कोई चाहत की कोई बात लगती है। तो ये असर होता है ईमान वालों का कि ऐसी ऐसी जनाब ने माशाल्लाह बातें की कि दिल को लगी हैं, और ये दिल में लगने वाली जो बात होती है यही असर करती है। और हमें ये महफिल सजाने का मौका इसलिए मिलता है कि हमारे दिलों की चाशनी पैदा रहे और हमारे दिलों की सफाई होती रहे, ताकि अपने दिलों को पाक करते रहे। तो बस अभी मुख्तसर में सिर्फ थोड़ा सा जिक्र होगा, उसके बाद जो है वो सलात सलाम जो है वो पढ़ा जाएगा और ये महफिल इख्तिताम पजीर हो चुकी 3 या 4 मिनट के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह हम अलहाज शफी मोहम्मद सफीर साहब का शुक्रिया अदा भी करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल सजाई और हमारे उस्ताद और उलमा जो इस यूरोप की हस्ती में इस दुनिया में माशाल्लाह हमारे लिए एक इल्म मार्फत बन के आए और अपने बयान से हमारे दिलों को मुस्तफीज़ किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। तो मुख्तसर सा जिक्र होगा, हम सब बैठ के मुख्तसर जिक्र करेंगे, उसके बाद ये साथ सलाम पढ़ा जाएगा। शायर ने क्या खूब कहा